دساں کتھوں دی کے رسائی حسین دی کی دساں کتھوں دی کے رسائی حسین دی کی دساں کتھوں دی کے رسائی حسین دی یارو خالق حسین دائے خدائی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی پڑھیے خالق حسین دائے خدائی حسین دی اور صورت ہی حق نے ایسی بنائی حسین دی صورت ہی حق نے ایسی بنائی حسین دی کہ دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دی دشمن بھی کر سکے نا برائی حسین دی اور بہت پیارا شعر لکھا الحاج میاں محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی تربت پہ لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسین پاک نانا نبی، کہو سبحان اللہ، نانا نبی بابا ود کے کیے بڑائی حسین دی اور اس کو ود کے کیے بڑائی حسین دی اعظم بندگی میرے حصے چ آ گئی، میں کردہ رواں گا مدحا
حسین دی کردہ رواگا مدحا سرائی حسین دی خالق حسین دائے خدائی حسین دی۔ حمد و صلات کے بعد معزز و محترم مقتدر گرامی قدر سامعین حضرات، بالخصوص آل نبی اولاد علی، معزز و محترم حضور سید محمد آفتاب عظیم شاہ صاحب بخاری مدد ظلہ اور دیگر تمام سامعین حضرات، اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ہر سال کی طرح اس برس بھی فقید المثال اور عظیم الشان 10 روزہ ذکر سید الشہداء امام علی مقام علیہ السلام یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے، جس کی آج 5ویں نشست ہے، جس میں ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ذکر منعقد کرنے والے، ذکر سنانے والے، ذکر سننے والے، میں آپ کو منبر پہ بیٹھ کے حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام لوگ مغفور لوگ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور کے اندر ایک روایت لاتے ہیں کہ ایک غزال تھا جناب، غزلیں گایا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو قبر کے اندر گیا، منکر نکیر آئے اور آ کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ فرشتوں رک جاؤ، اس سے سوال و جواب بعد میں کرنا، پہلے اس کی قبر کے اندر ایک نورانی کرسی بچھاؤ۔ کرسی بچھا کر اس کو اس کرسی کے اوپر بٹھاؤ اور فرشتوں خود نیچے بیٹھو۔ آپ ذرا توجہ کیجئے اس بات پر کہ وہ غزال ہے، خاکی ہے، لیکن کرسی پر بٹھایا جا رہا ہے۔ جو نوری ہیں، نورانی مخلوق ہیں، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ زمین پر بیٹھو۔ یا اللہ بیٹھ گئے۔ اب حکم ہوا کہ اب اس سے کہو کہ یہ وہ منقبت، وہ کلام سنائے جو دنیا کے اندر سنایا کرتا تھا، جس میں آل محمد کا قصیدہ تھا۔ حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ اس کو یہ کہو کہ اب وہ قصیدہ سنائے جس میں آل محمد کی مدح ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے مخلوق کو سناتا تھا، اب خالق کو سنائے۔ پہلے گناہگاروں کو سناتا تھا، اب معصوموں کو سنائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس غزال نے نورانی کرسی کے اوپر بیٹھ کر حضور کی آل کی مدح شروع کی۔ جب وہ اشعار آئے کہ جس میں حضور کی آل کی قصیدہ اور مدح تھی، ہاتف غیب سے آواز آئی فرشتوں اس سے کہو رک جاؤ، جس نے یہ کلام لکھا میں نے اسے بھی بخش دیا، جس نے یہ کلام سنا میں نے اسے بھی بخش دیا، جس نے یہ کلام پڑھا میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ ارے غزال غزلیں گانے والا، توجہ ہے میری طرف، غزال غزلیں گانے والا،
اگر آل محمد کا قصیدہ لکھے تو بیڑا پار ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہم مغفور لوگ ہیں، یہ جو بالخصوص جو منعقد کرنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کیا کیجئے۔ تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیسے دیا کریں، نہ، سب سے اچھا تعاون یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دعائے خیر کیا کریں۔ اللہ ان کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے اور ہم اسی طرح اپنی آخری سانس تک حضور کی آل کی مدح کرتے رہیں۔ معزز سامعین حضرات، میرا آج کا جو موضوع ہے لخت جگر سید الشہداء، کہیے سبحان اللہ۔ میں اتنی ثقیل اردو نہیں بول رہا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ لخت جگر سید الشہداء، جانشین امام علی مقام، امام حسین کی پگڑی کا وارث، اب بھی کہو سبحان اللہ، حضرت سیدنا ائمہ اطہار جو 12 امام ہیں، ان میں سے چوتھا چمکتا ہوا آفتاب و مہتاب حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زہے قسمت کہ مجھے اتنے اچھے اچھے علماء کرام کے درمیان میں لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے، اور اس پر کرم در کرم یہ ہے کہ مجھے موضوع وہ دیا گیا ہے کہ جو گلشن سادات کا مہکتا ہوا پھول ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، جب بھی کسی شخصیت پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اس کی سیرت پر کلام کیا جاتا ہے، اس کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 ائمہ میں سے آپ کا چوتھا نمبر ہے۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ان کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا نمبر ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی کنیت ابو محمد، کتابوں کے اندر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابو بکر، یہ بھی آپ کی کنیت ہے۔ آپ کے القاب زین العابدین، عابدین کو زینت دینے والا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر کوئی عالم کسی عالم کو کہے کہ یہ عالم ہے وہ بات اور ہوتی ہے، اگر کوئی جاہل کسی عالم کو کہے کہ یہ عالم ہے وہ بات اور ہوتی ہے۔ امام زین العابدین کو زین العابدین میں نے نہیں کہا، کسی مولوی یا مفتی نے نہیں کہا، امام زین العابدین کو زین العابدین امام حسن بصری نے کہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی تکبیر اولیٰ قضا ہوا کرتی تھی تو سارا دن یہ غم میں ڈوبا رہا کرتے تھے کہ ہماری آج تکبیر اولیٰ قضا ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے امام زین العابدین، واقعی تو عبادتوں کو زینت دینے والا ہے۔ زین العابدین، کتابیں پڑھیے کہ آپ ایسے عبادت کرنے والے تھے، ایک ایک شب میں ہزار ہزار نفل پڑھنے والے، ایک ایک شب میں ہزار ہزار نفل ادا کرنے والے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ سجدے کے اندر مشغول ہیں، لوگوں نے آ کے عرض کیا، اے ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شہزادے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ آپ نماز میں مشغول ہیں۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اے رسول اللہ کے بیٹے، گھر
کو آگ لگ گئی ہے، آپ نماز میں مشغول ہیں. ایسے ہی تو نہیں کہا جاتا زین العابدین. پھر لقب ہے سید سجاد، بہت زیادہ سجدے کرنے والا ہے. جب سلام سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا اے شہزادے ہم بار بار کہتے رہے کہ آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. فرمایا تم اس آگ کو بجھا رہے تھے، میں جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا. میں جہنم کی آگ کو بجھا رہا تھا. اور ماشاءاللہ آپ بھی بہت پڑھے لکھے سمجھدار ہو گئے، میڈیا نے آپ کو بہت سمجھدار کر دیا. حضرت سید الشہداء امام علی مقام آپ کے 3 صاحبزادے ہیں. کتنے؟ 3 صاحبزادے. اور کمال یہ ہے کہ تینوں کا نام علی ہے. علی والوں بولو سبحان اللہ. تینوں کا نام علی ہے. گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے. آپ کے صاحبزادے 3، علی اکبر، علی اصغر، اور جن کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کا نام علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی اصغر آپ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش کیا. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے کہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام نے آپ کو میدان کربلا میں نہیں بھیجا؟ فطرت اور عقل تو یہ کہتی ہے کہ جو شیر خوار بچہ تھا 6 ماہ کا علی اصغر، اس کو بچانا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. 18 سال کا علی اکبر، جوان شبیہ ہے مصطفیٰ، جس کا چہرہ دیکھنے سے مصطفیٰ کا چہرہ یاد آتا تھا، جس کی زلفیں دیکھنے سے حضور کی زلفیں یاد آیا کرتی تھی، اس شہزادے کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کیا وجہ ہے کہ امام زین العابدین کو نہیں بھیجا؟ آپ میں سے کوئی اس بات کا جواب دے گا؟ سنیے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت ام لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لیکن حضرت امام زین العابدین علی بن حسین مولا سجاد، ان کی والدہ ماجدہ پتہ ہے کون ہے؟ ایران کے شہزادے کی پوتی، نوشہرواں کی شہزادی شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا تو یہ مال غنیمت میں آئے حضرت شہربانو، اور لوگوں میں شور و غل مچ گیا کہ وقت کا خلیفہ فاروق اعظم ہے، اور یہ شہربانو ایران کے شہزادے کی پوتی ہیں اور خلیفہ وقت فاروق اعظم ہے. لہذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہزادی کا نکاح اپنے بیٹے عبداللہ سے کریں گے. لیکن جب یہ بات فاروق اعظم کو پتہ چلی تو چہرے پہ جلال اور غصہ آ گیا. فرمایا ممبر بچھاؤ. ممبر پر جلوہ افروز ہو کے فرمایا لوگوں سنو، تم کہتے ہو کہ میرا بیٹا شہزادہ ہے، تم یہ کہتے ہو کہ عبداللہ شہزادہ ہے اور میں شہر بانو کا نکاح عبداللہ سے کروں گا. سنو، یہ شہر بانو ایران کے شہزادے کی پوتی ہے، یہ شہزادی ہے اور کونین کا شہزادہ حسین ابن علی ہے. کونین کا شہزادہ امام حسین ابن علی ہے، لہذا شہر بانو کا نکاح عبداللہ سے نہیں حسین سے ہوگا. اس طرح حضرت شہر بانو
آپ کا نکاح امام حسین سے ہوا کو آپ کے بطن اطہر سے حضرت زین العابدین تشریف لے کر آئے۔ لوگوں یہی وجہ تھی، اگرچہ آپ باب علوم نبوت، آپ شہزادہ علوم نبوت تھے، حضرت مولا کائنات کے بیٹے تھے، آپ پر علم کے تمام دروازے بند ہوتے تھے، لیکن جو میری سمجھ میں حکمت آئی ہے وہ یہ ہے کہ عابد، تیری والدہ کا نکاح میرے ساتھ فاروق اعظم نے کیا تھا، تیری والدہ کا نکاح میرے ساتھ فاروق اعظم نے کیا تھا، اب تجھے بچا رہا ہوں، قیامت تک تجھ سے حسین کی نسل چلے گی، تجھ سے حسین کی نسل چلے گی، اور جو تیری نسل سے حسینی سادات آگے وہ نہ حسین کے گستاخ ہوں گے نہ فاروق اعظم کے گستاخ ہوں گے۔ اس لیے امام زین العابدین کو بچایا تھا۔ ابھی میں تعارف پیش کر رہا ہوں، یہ ہے والدہ، یہ ہے حضرت زین العابدین کی والدہ۔ والد کون؟ راغب دوش مصطفیٰ، سید الشہداء، نور نظر علی المرتضیٰ، لخت جگر سیدہ زہرا، ارے آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، اور کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا۔ ایدہ نعرہ نہ مارو جویں جہاز لینڈ ہوئے ہوندے نے، حسین پاک دے ذکر چ آئے ہو تے پتہ لگے حسینی بیٹھے ہو، حسینیت 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 حسینیت۔ توجہ ہے میری طرف؟ یزیدیت پہ لعنت، بے شمار یزیدیت پہ لعنت، بے شمار یزیدیت پہ لعنت۔ توجہ ہے میری طرف؟ وہ ہے والدہ، یہ ہے والد۔ میں نے عرض کیا آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، ارے تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبارہ کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ میں ایک جگہ گیا، میں نے کہا یار پانی پلاؤ، انہوں نے پانی دیا مجھے، شاہ صاحب، میں نے پانی پی لیا، تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگی، میں نے کہا یار پانی دو، انہوں نے پھر پانی دیا، میں بیٹھ کے پینے لگ گیا پانی، کہنے لگے مولانا آپ اتنے بڑے علامہ کے بیٹے ہو، آپ کو نہیں پتا کہ پانی یہ والا پانی کھڑے ہو کے پیا جاتا ہے؟ میں نے کہا کیا وجہ ہے اس کو؟ یہ زم زم ہے۔ کیا ہے؟ زم زم ہے، اس کی توقیر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے۔ شریعت مصطفیٰ میں حکم ہے کہ جب بھی اس کو نوش کرو کھڑے ہو کے، جب بھی اس کو پیو کھڑے ہو کے۔ میں کھڑا ہو گیا، میں دل میں خیال کرنے لگ گیا کہ یار اس کی عظمت کیوں ہے کہ کھڑے ہو کے،
تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ یہ وہ پانی ہے جس نے اسماعیل کی ایڑیوں کو چوما ہے، جس نے اسماعیل کی ایڑیوں کو چوما ہے۔ ارے وہ پانی جو اسماعیل کی ایڑیوں کو چومے، اس کا یہ مقام ہے کہ جب بھی پیو کھڑے ہو کے پیو۔ حسین ابن علی وہ ہے جس کو مصطفیٰ نے کئی بار چوما ہے۔ ارے وہ پانی جس کو اسماعیل کی ایڑیوں کو چومے، اس کا یہ مقام کہ کھڑے ہو کے پیو۔ تو جس حسین کو مصطفیٰ نے چوما ہے، اور ایک بار نہیں کئی بار چوما ہے، وہ ہے والدہ، یہ ہے والد۔ ابھی تعارف چل رہا ہے بھائی، کہو سبحان اللہ۔ وہ ہے والدہ، یہ ہے والد۔ اور کہاں تک بیان کیا جائے، میرے مولا سجاد ان کی دادی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ ساجدہ نیرہ منورہ عالمہ عاملہ فاضلہ کاملہ اکملہ مکملہ راشدہ مرشدہ ہادیہ مہدیہ کرشیہ بطریہ لائقہ فائقہ خطیبہ امینہ فصیحہ بلیغہ منیفہ حنیفہ راحمہ ارحمہ مکیہ مدنیہ کرشیہ بطریہ فاطمہ زہرا۔ بس ہے نہیں سبحان اللہ؟ تمہیں نہیں پتا میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ مرکز اہل بیت۔ ارے ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اور اس میں زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے۔ ذکر زہرا مقام سیدہ کائنات حسینیت 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 یزیدیت پہ لعنت یزیدیت پہ لعنت۔ میں نے کہا ذکر زہرا سے شرافت کا شعور آتا ہے، اس میں زہرا سے محمد کا سرور آتا ہے۔ عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے، عزم زینب کی بلندی میں بھی ماں شامل ہے، خطبہ شام میں زہرا کی زباں شامل ہے۔ ارے جن کے بابا کے اشاروں پہ قمر چلتا ہے، جن کے بابا کے اشاروں پہ شجر پلتا ہے، جن کے بابا کی اطاعت کا صلہ ملتا ہے، جن کے بابا کے توسط سے خدا ملتا ہے۔ ارے چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے، چکیاں پیس کے حسنین کو پالا جس نے، کر دیا شان امامت کو دوبالا جس نے، جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے۔ توجہ ہے؟ جس کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے۔ طول کہتے ہیں لمبائی کو، بڑھ جانا ہے، اور سجدے کسی عام مفتی یا فقیر کے نہیں، پیر کے نہیں، امام الانبیاء کے سجدے ہیں۔ مسجد امام الانبیاء کی، محراب امام الانبیاء کا، مصلی امام الانبیاء کا، سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت۔ میں جلدی پڑھ گیا، میں پھر ذرا تصور کیجئے
سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے، ماحول ایسے میں مسکراتے، شبیر گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشتے نبی پہ بیٹھے، زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت، ملے گی جنت، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں، اور بولو حسین والو، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں، سن لو، نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں، جن کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے، جن کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے۔ اگلا جملہ سنو گے؟ میں تعارف پیش کر رہا ہوں، وہ والدہ تھیں، وہ والد تھے، یہ دادی جان ہیں، جن کے بیٹوں کے لیے سجدوں میں طول آ جائے، ارے نہیں، جن کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے، جن کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے۔ کائنات کا سارا نظام حضور علیہ السلام کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ حضور اشارہ فرمائے ڈوبا ہوا سورج واپس، حضور اشارہ فرمائے چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑے، حضور اشارہ کرے شجر آ کے سجدہ کرے، حضور اشارہ کرے درخت آ کے کلمے پڑھے، لیکن وہ منظر بھی کائنات نے دیکھا کہ حسین پشتے نبی پہ ہیں، اور حضور نے امام علی مقام سے کہا بیٹا ساری کائنات میرے اشارے پہ چلتی ہے، لیکن حسین آج جدھر تو اشارہ کرے گا مصطفیٰ ادھر مڑ جائے گا۔ ہیں جن کے بیٹوں کی سواری میں رسول آ جائے، یہ ہے دادی جان اور دادا جان، اخی پیمبر، قاتل انتر، حیدر و صفدر، فاتح خیبر، میرے نبی کا ویر، صحابہ کا مشیر، مومنوں کا امیر، سنیوں کا پیر، بولو سنیوں، سنیوں کا پیر۔ امام زین العابدین کی نسبتوں کو جدھر سے دیکھو گے براء البراء نظر آئے گے۔ حضرات یہ میں نے مختصر تعارف پیش کیا ہے، اب جو موضوع کے ساتھ لفظ ہے استقامت زین العابدین، اس پر ایک دو باتیں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ لوگوں یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے تمام نفوس کو جام شہادت نوش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سید سجاد میرے مولا، یہ وہ شخصیت ہیں، کسی نے پوچھا آپ اکثر میدان کربلا کے بعد اکثر گریہ ازاری کرتے تھے، بلکہ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ میدان کربلا کے بعد آپ کو وصال تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ تو کسی نے پوچھا شہزادے ہر وقت روتے رہتے ہو، ہر وقت گریہ ازاری کرتے ہو؟ کہا ہاں، کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا جدا ہوا تھا، ایک بیٹا جدا ہوا تھا،
دور گیا تھا، اور حضرت یعقوب کو یہ یقین تھا کہ یوسف زندہ ہیں، یوسف زندہ ہیں، ان کو یہ یقین تھا، لیکن بیٹے کی جدائی میں حضرت یعقوب کی بینائی جاتی رہی، بیٹے کی جدائی میں باپ کی بینائی جاتی رہی، لیکن بیٹا واپس مل بھی گیا۔ ارے میں کیسے چپ کر سکتا ہوں، کیسے مسکرا سکتا ہوں؟ میری آنکھوں کے سامنے تو سارے نفوس ذبح کیے گئے ہیں۔ پھر کتابوں کے اندر آتا ہے استقامت۔ یہ دیکھیے، خدا کی قسم کہاں تک بیان کیا جائے اور کس کے پاس وہ لفظ ہیں کہ وہ استقامت بیان کرے؟ کائنات میں کون ہے جو میرے مولا سجاد کا صبر بیان کرے، استقامت بیان کرے؟ کل تک عاشورے کے دن جب شہادتیں ہوگی تو حضرت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے فرمایا بیٹا عابد، پھپھو حضور حکم فرمایا، بیٹا کل اکبر نے اذان کہی تھی اور میرے بھائی حسین نے نماز پڑھائی تھی، ہم سب نے پیچھے نماز پڑھی تھی، بیٹا عابد آج اذان بھی تم کہو گے، نماز بھی تم پڑھاؤ گے، ہم سب تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے تمہاری ابتدا میں۔ نماز کی حالت میں کتابوں کے اندر موجود ہے بدبخت، لعین، شقی۔ نماز کی حالت میں ان نفوس کے ہاتھوں میں کڑیاں پہنا دی گئی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں۔ نماز کی حالت میں یہاں نصیر ملت، تاجدار گولڑا، چراغ گولڑا، نبیرہ مہر علی، آپ نے کیا؟ اور یہ شعر خدا کی قسم آپ نے خود کہا کہ یہ شعر سید الشہداء علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول شعر ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ میں عرض کر رہا تھا نماز کی حالت میں کڑیاں، آئینہ قیامت پڑی ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ خیموں کو آگ لگانے کے بعد ان نفوس کو قیدی کی حیثیت سے اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ سوار کیا گیا۔ میں نہیں بیان کر سکتا کہ جب یہ لوگ، یہ نفوس اپنے پیاروں کی لاشوں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر جب یہ قافلہ اونٹوں کی پشتوں پہ سوار ہو کے دمشق کی طرف گیا، کون بیان کر سکتا ہے؟ بیماری کا عالم، کمزور جسم، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور یہ قافلہ چل رہا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ خولی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزے کے اوپر سر حسین، اور کمال کی بات یہ ہے کہ جدھر جسر سے وہ نیزہ گزرتا جا رہا ہے، سر حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک مقام ایسا آیا اس کے ہاتھ سے نیزہ گرا اور زمین میں گاڑا گیا، وہ کھینچتا ہے کھینچا نہیں جاتا، کھینچتا ہے نیزہ کھینچا نہیں جاتا۔ آیا حضرت زین العابدین کے پاس، لعین نے آپ کے کمزور جسم پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ سنیے آپ کا استقامت اور صبر، اور کہتا ہے
کہ کہو اپنے باپ سے قافلہ آگے چلائیں، تو حضرت زین العابدین سر حسین کی طرف توجہ کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس لعین کے تھپڑ اور تماچے کھاؤ۔ آقا قافلہ آگے تو چلائیے، سر حسین سے آواز آئی بیٹا قافلہ کیسے آگے چلے؟ میری بیٹی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے۔ جب دیکھا تو سیدہ سکینہ کچھ فاصلے پر رو رہی ہیں، یا بتاہو ادرکنی، یا بتاہو ادرکنی، یا بتاہو ادرکنی، اے بجان مجھے بھی لے جائیے۔ اسی اثناء میں حضرت امام زین العابدین میرے مولا سجاد ہوا کو مخاطب کرتے ہیں، ہوا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے باد صبا، اگر تیرا گزر حجاز مقدس کی زمین سے ہو، ذرا تصور کیجئے کہ حضور کے خاندان کی شہزادیاں ساتھ ہیں، شہزادوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں اور یہ لٹا ہوا قافلہ دمشق کی طرف جا رہا ہے، نیزے پر سر حسین بلند ہے، تماچے لگ چکے ہیں۔ امام زین العابدین ہوا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے باد صبا، اگر تیرا گزر حجاز کی زمین سے ہو تو تجھے وہاں ایک گنبد نظر آئے گا، گنبد کے نیچے میرے نانا آرام فرما رہے ہیں، اگر تیرا گزر وہاں سے ہو تو کہنا اے آقا بیڑیوں والا نواسہ سلام کہتا ہے، کڑیوں والا نواسہ سلام کہتا ہے، بے وطن نواسہ سلام کہتا ہے، مسافر نواسہ سلام کہتا ہے۔ اے نانا تیری مہر نبوت پہ سواری کرنے والے کا مظلوم بیٹا سلام کہتا ہے۔ ان التجاری حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم یا رحمۃ للعالمین ادرکنی زین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدحم۔ اور اسی کا ترجمہ مولانا جامی نے کیا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن، تو ای سلطان عالم یا محمد ز روح لطف سوئے من نظر کن۔ حضرات جب یہ قافلہ یزید کے پاس پہنچا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، بس آخری بات کر رہا ہوں، جمعے کا دن حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ میں جامع مسجد میں خطبہ جمعہ دوں گا۔ آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے، خطاب جب فرمایا تو لوگوں میں شور و غل اٹھ گیا کہ یار یہ یزید نے تو بہت برا کام کیا ہے، یزید نے تو۔ جب یزید نے دیکھا کہ یہ باتیں شروع ہو گئیں، اس نے مؤذن سے کہا اٹھو اذان کہو، مؤذن اٹھا، اذان شروع کی، اور جب پہنچا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے مؤذن رک جا، اور یزید سے کہتے ہیں یزید بتا اذان میں تیرے نانے کا نام آیا ہے یا میرے نانے کا نام آیا ہے؟ بتا تیرے نانے کا نام آیا ہے یا میرے نانے کا نام آیا ہے؟ تیری حکومت باطل کی ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، میرے نانے کا نام قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد تک بھی زندہ رہے گا۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا ایک بیٹا بچا تھا، حضرت سجاد سید سجاد زین العابدین ایک بیٹا بچا تھا، یزید کے 13 بیٹے تھے۔ کتنے؟ یزید کے 13 بیٹے تھے، آج اس کی ذریت نظر نہیں آتی، مٹ گئے ہیں، لیکن حسین کا ایک ہی بچا تھا، قیامت تک نسل حسینی زندہ رہے گی۔ ہے یہ ہے اللہ کا وعدہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب تیری نسل قیامت تک چلتی رہے گی، تیرا دشمن مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آنا تیرے،
نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، اللہ نے تم سے جنت کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرات محترم، آپ کی شہادت 18 محرم مدینۃ المنورہ میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کا مدار پر انوار جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت اطہر پر لا تعداد رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہماری یہ غلامی کی نسبت قیامت تک زندہ رکھے اور بحال رکھے۔ رہیں تو حضور کے آل کے غلامی میں رہیں، مرے تو حضور کی آل کی غلامی میں مرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔